نسألك يا من هو الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ازواجی زندگی کے بارے میں کچھ ٹپ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے یہ ٹپ آپ کو بہت زیادہ جو ہیں پسند آئیں گے۔ یہ ایسے موتی ہیں جو اس موتی کو جو ہے وہ اپنے دامن میں باندھ لے گا۔ یہ موتی جو ہے، میری مراد اس سے جو ہے سنت ہے۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جو سنت کو وہ جو ہے وہ اپنائے گا، انشاءاللہ اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی۔ تو معزز سامعین، ہماری ازواجی زندگی اس وقت بے رنگ بے مزہ ہوتی ہے جب ہم جو ہیں اپنے معاملات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، دوسروں کے معاملات کو اپنے گھریلو معاملات میں شامل کرتے ہیں، تو اس وقت یہ ہمارے معاملات جو ہیں خراب ہوتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو ہے ازواجی زندگی کے دوران اپنے گھر پر توجہ نہیں دیتا اور دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے یا غصے کا تیز ہے، تو اس وقت بھی گھریلو معاملات جو ہیں بدمزہ ہو جاتے ہیں، گھریلو معاملات خراب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق تک جو ہے وہ نوبت پہنچ جاتی ہے۔ معزز سامعین، جو انسان یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے گھر کو چلانا ہے اور کامیاب طریقے سے چلانا ہے، یعنی ازواجی زندگی کے اندر جو ہے وہ کاروباری معاملات کو شامل نہ کرے، دوسروں کے معاملات کو اپنے ازواجی زندگی میں شامل نہ کرے اور اپنے قوت ارادے کو مضبوط کر لے، تو ایک کامیاب طریقے سے اپنے ازواجی زندگی کو جو ہے وہ چلا سکتا ہے، اپنے گھریلو معاملات کو جو ہے وہ چلا سکتا ہے۔ معزز سامعین، ایک جوڑا جو ہے وہ پڑھا لکھا تھا، میاں بیوی تھے، ان کے بارے میں آپ سے جو ہے وہ بات کروں گی کہ یہ ازواجی زندگی کے معاملات کس قدر جو ہے وہ حد تک جو ہے وہ جا چکے تھے، طلاق تک نوبت پہنچ چکی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے، تو انہوں نے جو ہے ارادہ کیا ایک دوسرے سے علیحدگی کا۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم کسی اللہ والے سے جو ہے اس بارے میں بات کر لیں تاکہ وہ جو ہے ہمیں اچھا جو ہے وہ مشورہ دے سکیں، ہمیں اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔ تو وہ ایک اللہ والے کے پاس جو ہے وہ گئے، تو کہنے لگے کہ ہم نے آپس میں مشورہ کر لیا ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جو ہے چل سکتے، تو اس لیے جو ہے علیحدگی چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے اس بارے میں ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو ہم تو ایک دوسرے سے جدائی کرنے کے لیے جو ہے پکا ارادہ کر چکے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو بعد میں بتائیں گے، پہلے جو ہے ہم جو ہے آپ سے مشورہ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا ہے، بہت اچھا آپ نے فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ بیوی جو ہے وہ طلاق لینے پر راضی تھی اور میاں طلاق دینے پر راضی تھا۔ دونوں جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ بیچارے پریشان ہو چکے تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے جو ہے کچھ عرصہ جو ہے صبر کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو آپ کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے اس ارادے کو کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ مؤخر کر دیں۔ جیسے جیسے میں آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کروں، اس کے مطابق کچھ وقت جو ہے آپ گزار لیں۔ اس دوران اگر آپ کی آپس میں بن گئی تو الحمدللہ، ورنہ آپ جو ہیں پھر اپنے والدین کو بتا دینا۔ وہ جو ہے اس بات کو، یعنی دونوں میاں بیوی جو ہے اس بات کو مان گئے، اس تجویز پر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ سے جو ہے وہ مشورہ لیتے ہیں، تجویز لیتے ہیں، اگر ہماری زندگی میں جو ہے وہ خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ان سے بات چیت کی گئی تو اندازہ ہو گیا کہ ان کی پریشانی کی اصل وجہ جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ ان کی اصل پریشانی کی وجہ ان کا کاروبار تھا، میاں کا کاروبار جو ہے وہ اصل وجہ تھی، کیونکہ ان دنوں میں ملکی سطح پر جو ہے اقتصادی حالات جو ہے وہ اچھے نہیں تھے، کافی مسئلے بنے ہوئے تھے اور کافی کاروبار جو ہیں لوگوں کے خراب ہو چکے تھے، دکانداروں کی دکانیں جو ہیں بند تھیں اور جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے ٹیکس جو ہے وہ جمع کروانے کی ضد کی جا رہی تھی۔ تو اس کا بھی یہی حال تھا، اس دوران اس کا کاروبار جو تھا ایسا تھا کہ اس سے پیمنٹ جو ہے بہت زیادہ ادا کرنی پڑتی تھی، لیکن جو ہے اس کا کاروبار بند تھا، پیمنٹ لینے والے جو ہیں فون پہ فون کر رہے تھے۔ جب وہ سارا دن جو ہے اسی پریشانی میں وقت گزار کر گھر واپس آتا تو گھر میں بھی پریشان رہتا۔ دونوں اپنے گھر میں جو ہے اکیلے رہتے تھے۔ بیوی جو ہے اس کے آنے سے 2 گھنٹے پہلے جو ہے کھانا پکا کر خاوند کے انتظار میں بیٹھ جاتی تھی
کہ میرا میاں کب آئے گا اور میں اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کھانا کھاؤں گی۔ جبکہ میاں صاحب بجھے ہوئے چراغ کی طرح آتے، بیوی کی چاہت ہوتی کہ میاں خوشی خوشی جو ہیں وہ گھر آئیں، وہ جو ہیں وہ ان کو اچھے موڈ میں دیکھنا چاہتی تھیں، جس موڈ پر وہ خود ہوتی تھیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، نہ تو وہ دلچسپی کے ساتھ کھانا کھاتا، یعنی اس کا شوہر جو ہے نہ تو دلچسپی کے ساتھ کھانا کھاتا اور نہ ہی وہ بیوی کے پاس بیٹھ کر بات چیت کرتا۔ تو معزز سامعین، بیوی نے یہ نتیجہ نکالا کہ میں اس کو پسند نہیں ہوں، یعنی اس کے ساتھ کاروباری معاملات تو شیئر نہ کرتا، لیکن اپنے اندر اندر جو ہے وہ یہ پریشانی جو ہے لیے بیٹھے رہتا، اس سے بات نہ کرتا۔ تو بیوی نے ظاہر ہے پھر یہی سوچنا تھا۔ تو معزز سامعین، یہی وجہ جو ہے وہ اکثر گھروں میں ہوتی ہے تقریباً۔ تو بیوی نے کہا یہ تو نہ میرے سے بات کرتا ہے اور نہ ہی جو ہے یہ میرے ساتھ اچھا وقت گزارتا ہے۔ جب بیوی کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتا تو فوراً اسے دوسرا خیال آتا کہ وہ باہر کسی اور کو پسند کرتا ہوگا۔ تو معزز سامعین، اس بات پر غصہ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ آتا اور خامد کو بھی غصہ آتا، اور دونوں آپس میں جو ہے اس بات پر جو ہے وہ الجھ جاتے۔ بات پر جو ان کا لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ دونوں نوجوان تھے، ان کی ساری رات جو ہے وہ چیخ چیخ کر جو ہے وہ گزر جاتی، آپس میں جو ہے ان کی جو ہے وہ چونچیں لڑتی رہتی، میاں جو ہے بیوی پہ الزام، بیوی جو ہے میاں پہ الزام، ایسے جو ہے کئی مہینے گزر گئے۔ تو بیوی نے سوچا کہ اس مصیبت سے جو ہے مجھے جان چھڑا لینی چاہیے، اسی میں عافیت ہے۔ اور شوہر نے بھی کہا کہ جب میں گھر آتا ہوں تو بہت پریشان ہوتا ہوں، بجائے سکون کے مجھے پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی وجوہات کی بنا پر دونوں نے طلاق کے ذریعے علیحدہ ہونے کا جو ہے پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو معزز سامعین کو جو ہے 6 مہینے کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا کہ آپ 6 مہینے کے لیے جو ہے اپنے فیصلے کو کچھ جو ہے مؤخر کر لیں، آپ کو جو تجویز دی جائے گی اس پر جو ہے وہ عمل کریں۔ اگر آپ کی تجویز جو ہے کامیاب ہو گئی تو انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ اچھی زندگی گزاریں گے، اگر نہیں تو پھر اللہ مالک ہے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا کہ ہم اس تجویز پر جو ہے ضرور عمل کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ان کے لیے جو ہے ایک علاج جو ہے وہ تجویز کیا گیا۔ تو نوجوان کو سمجھایا کہ آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت غائب ہے، اگر آپ اس پر عمل کرتے تو یہ معاملہ کبھی نہ آتا، اور آپ جو ہیں اب اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اسی سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بے برکتی ہے۔ اس نے کہا، شوہر نے کہا مجھے آپ بتائیں، جیسے آپ مجھے کہیں گے میں ایسے ہی کروں گا، جس طرح آپ مجھے حکم دیں گے میں ایسے ہی جو ہے وہ کروں گا۔ تو اس کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو کھلے ہوئے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے اندر سنت نہیں ہے، یہ سنت آپ نے چھوڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ واقعی یہ تو سنت، میں کبھی اس پر عمل نہیں کیا، میں تو اپنے کاروبار کی وجہ سے اتنا پریشان ہوتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیسے گھر آیا ہوں، اور گھر کے مسائل، کاروبار کے مسائل جو ہیں یہ مجھے پریشان رکھتے ہیں۔ تو اس کو کہا کہ آپ کے کاروبار کے جو مسائل ہیں ان سب کو جو ہے وہ دکان کی حد تک رکھا کرو، گھر آتے ہوئے فریش ہو کر آیا کرو۔ اس میں تمہاری بیوی کا قصور کیا ہے؟ تمہارا گھر جو ہے، اگر تمہارا کاروبار بند ہے تو اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس جو ہے شوہر کو سمجھایا، نوجوان کو سمجھایا، تم اپنے قوت ارادی کو جو ہے مضبوط کرو، قوت ارادی سے کام لو، کاروبار میں جو ہے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے تو گھر والوں کی کم بختی آ جائے، تم گھر میں خوشی کی زندگی گزارو، اپنے اندر قوت ارادی پیدا کرو، اور اس بات کو جو ہے بھول جاؤ جب گھر میں آؤ کہ مجھے کاروبار میں کوئی ٹینشن ہے۔ اس نے کہا یہ بہت اچھی تجویز ہے، اس پر جو ہے میں ضرور عمل کروں گا۔ پھر اس کو کہا گیا کہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوائی بھی جو ہے استعمال کرنی ہے، ایک اور جو ہے نسخہ وہ بھی استعمال کرنا ہے۔ تو اس نے کہا وہ کیا ہے؟ تو اس کو کہا کہ دوائی یہ ہے، جب تم گھر میں آؤ تو بیوی کو سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد اس کا بوسہ بھی دیا کرو۔ تو اس بات کو وہ سمجھ تو نہ سکا، لیکن اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ ضرور کروں گا، جو میں وعدہ کر چکا ہوں میں اس کو پورا کروں گا۔
اس کے بعد اس کی جو ہے بیوی کو بھی سمجھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں خوش ہو کر ان کا استقبال کرتی تھیں، جہاں بھی بیٹھی ہوتی تھیں وہ آگے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی تھیں اور اللہ کے محبوب کو خوش مزاجی اور محبت سے دیکھا کرتی تھیں۔ تو معزز سامعین، جب جو ہے وہ اس عورت کو یہ کہا گیا کہ جب آپ کا خاوند گھر آئے تو آپ بھی اسے پیار محبت کی نظر سے دیکھا کریں اور اس نے جو ہے جو بات بھی کرے اس کی بات کو جو ہے وہ خوش اسلوبی سے جو ہے سنا کرو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ایسے کروں گی۔ تو لیکن اصل بات جو ہے وہ تو خاوند کو بتا دی گئی تھی کہ آپ نے کون سا نسخہ اختیار کرنا ہے۔ وہ دونوں یہ نسخہ لے کر جو ہے وہ چلے گئے، تو ان کو کچھ وقت جو ہے دیا گیا تھا کہ یہ وقت آپ نے جو ہے ایسے گزارنا ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ نے بتانا ہے آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ان کو زیادہ ٹائم دیا تھا، لیکن کچھ ہی دن کے بعد ان کا فون آیا، کہنے لگے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے یہ جو کچھ دن گزارے ہیں بہت ہی اچھے دن گزارے ہیں، ایسے جیسے ہنی مون کی طرح جو ہے ہمارا یہ وقت گزر رہا ہے۔ جب تو معزز سامعین ایسے کیوں نہیں ہوگا؟ جب خاوند مسکرا کے بیوی کو دیکھے اور بیوی جو ہے وہ بھی اس کو مسکرا کے دیکھے اور خاوند بیوی کا بوسہ لے اور بیوی بھی پازیٹیو موڈ میں جو ہے اس وقت ہو تو اس کو جو ہے کتنا اچھا لگے گا۔ تو معزز سامعین، ان کا وقت جو ہے وہ اچھا کیسے نہیں گزرے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو جب یہ عمل کریں گے اس سنت پر، اس سنت کو زندہ کریں گے تو ان کے جھگڑے کیوں ختم نہیں ہوں گے؟ تو ایسے ہی جب انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا تو ان کے پہلے والے سارے جھگڑے ختم ہو گئے اور محبت اور پیار والی زندگی شروع ہو گئی۔ وہی میاں جو کہتا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے جو ہیں وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہیں وہ جدا ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، اور بیوی بھی چاہتی تھی کہ میں بھی اس سے جو ہے جدا ہونا چاہتی ہوں، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے کے لیے تیار تھے۔ اب کچھ ہی دنوں میں یہ عمل کرنے سے، سنت کو جو ہے زندہ کرنے سے، سنت پر عمل کرنے سے جو ہے ان کے اندر کتنی تبدیلی آئی۔ تو محترم سامعین، ان دنوں کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہم جتنا خوش رہ کر یہ وقت گزار رہے ہیں شاید ہی پوری دنیا میں کوئی جوڑا اتنا وقت جو ہے اچھا گزار رہا ہوگا۔ تو یہ ہے قوت ارادی اور سنت کو زندہ کرنا، اپنے ارادوں کو مضبوط کرنا۔ یہ قوت ارادی وہ نعمت ہے جو انسان کی ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتی ہے، اور سنت پر عمل کرنے کا اس سے بڑھ کے جو ہے وہ اس کو اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔